جی ناظرین کرام، رحمت رمضان سحر نشریات میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے۔ وقت ہوا ہے آپ کے میرے فیورٹ سیگمنٹ جس کا نام ہے رحمت رمضان علماء کے ساتھ۔ معزز مستند معتبر علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے۔ مختصر سے انٹروڈکشن کروا دوں، پھر انشاءاللہ ہم ٹاپک کی طرف بڑھیں گے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان حضور زیغم اسلام، مفکر اسلام، حضرت علامہ مولانا پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف فرما ہے، اور آپ کے ساتھ شاعر اہل سنت حضرت علامہ مولانا نثار علی اجاگر صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ بھی تشریف فرما ہے، اور دو ہماری شخصیات جن میں ہمارے سید اسد شاہ جیلانی الرزاقی آپ بھی تشریف فرما ہے روشن و منور چہرے کے ساتھ، اور آپ کے ساتھ فہیم قادری صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ آپ تمام احباب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا عنوان ہے اس سے متعلق مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے عظمت مدینہ اور ذکر مدینہ پاک کے حوالے سے کوئی پروگرام کیا ہے؟ تو الحمدللہ پہلے بھی کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، مگر آج ان لوگوں کے لیے یہ پروگرام خاص ہے کہ جو مدینہ کی یادوں میں کھونا چاہتے ہیں، جو تصور مدینہ اور پھر اس کے بعد حاضری مدینہ چاہتے ہیں۔ آج کا پروگرام ان لوگوں کے لیے، ان عشاق کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم نے مدینہ پاک کی باتیں کرنی ہیں، مدینہ کی عظمتوں اور فضیلتوں کا ذکر کریں گے، اور تصور میں انشاءاللہ مدینہ جا پہنچیں گے۔ ناظرین، شہر عشق و محبت، مرکز رشد و ہدایت، عشاق کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مبارک مدینہ منورہ ہے۔ وہ مدینہ منورہ جس کے ذکر سے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل بے قرار ہو جاتا ہے، اور عاشق تصور ہی تصور میں مدینہ کی گلیوں میں کھو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ایسا شہر ہے جو تمام شہروں کا سرتاج ہے، دنیا کا محبوب ترین خطہ ہے، اور کائنات کا مرکز نگاہ ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ یہ تاجدار دو عالم، شہنشاہ آدم و بنی آدم، رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ ہے، قیام گاہ ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ ہے، جہاں سرسبز گنبد کی بہاریں، چار سو مہکتی فضائیں ہیں، بلند و بالا مینار اسلام کی عظمت کا نشان ہے، اور ہر آن رحمتوں کا نزول ہے۔ محترم ناظرین، مدینہ پاک مسلمانان عالم کی عقیدت کا مرکز ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے اہل ایمان اس شہر کی زیارت کے لیے تڑپتے ہیں، اور یہ تڑپ حاضری مدینہ طیبہ کے لیے ضروری بھی ہے۔ یہ اسی شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کشش اور محبت کا نتیجہ ہے کہ عاشقان رسول دن رات اس دربار پاک میں حاضری کی، اور اسی شہر میں مدفون ہونے کی تمنا کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ شاعر نے کہا نا کہ کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر، رلاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ۔ ناظرین، یہ وہ مبارک شہر ہے کہ جب کوئی مسلمان زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ آتا ہے، فرشتے رحمت کے تحفوں سے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ وہ مبارک شہر ہے جو ایمان کی پناہ گاہ ہے، یہ وہ مبارک شہر ہے جس کی حفاظت پر فرشتے معمور ہیں۔ جی ہاں، یہی وہ مبارک شہر ہے کہ جس کے پھل میں بھی برکت ہے، یہی وہ مبارک شہر ہے کہ جہاں جینا بھی حصول برکت اور مرنا بھی شفاعت پانے کا ذریعہ ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ آئیے ناظرین، علماء کرام کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور شہر مدینہ منورہ کی عظمتوں کے بارے میں سنتے ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب، میں چاہوں گا کہ اتنا مبارک موضوع ہے عظمت مدینہ پاک، تو احادیث کریمہ میں مدینہ منورہ کی جو عظمتیں، جو شانیں بیان ہوئی ہیں، اس کا کوئی تذکرہ ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں نا، ذوف مانا مگر یہ ظالم دل، ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے، لے رضا سب تو چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے۔ اور وہاں کیا خوبصورت بات فرمائی کہ دربار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ہے۔ فرمایا، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، کون پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ میرے شیخ فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا۔ واہ واہ واہ۔ اور ایک بات ذکر فرماتے ہیں، چشم تر وہاں بہتی
دل کا مدعا کہتی، آہ با ادب رہتی، منہ میرا سل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، سبحان سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا، ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئیں پوری، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اس ذکر کے صدقے ہر مسلمان کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ معلیٰ میں بادب حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ وجود و بدن اور یہ آنکھیں دی ہیں تو اللہ رب العالمین بار بار حرمین کا نظارہ اور مشاہدہ اللہ رب العالمین عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دن جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ شفاعت عظمیٰ سے ہم بیکاروں کو اللہ رب العالمین بہرمند فرمائے۔ ساری نسبتیں حضور سید عالم کے حوالے سے، آپ سید الخلق ہیں، آپ سید الانس والجن ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ مقصد تخلیق کائنات ہیں۔ ہر اس شیخ کو اللہ رب العالمین نے نسبت و کمال عطا فرمایا جس کی نسبت ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں جو ارشاد ہے کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ محبوب ہمیں مکہ شہر کی قسم، اور جواب قسم یہ ہے کہ اس لیے قسم ہے کہ حبیب تو یہاں تشریف فرما ہے۔ حضور آسمانوں پر گئے تو ہمارے بزرگوں میں سے بزرگ ہیں استاذ کل حضرت علامہ مولانا عطا محمد بندالوی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کرتے تھے عشق میں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے تو آسمانوں کو شرف ملا، حضور مکے آئے تو مکے کو شرف ملا، حضور سید عالم نے بیت المقدس کی طرف چہرہ کیا تو بیت المقدس کو شرف ملا، حضور نے کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کیا تو کعبۃ اللہ کو شرف ملا، اور حضور سید عالم نے اپنا مدفن اصلی مدینہ منورہ کو مانگا تو یقیناً حضور کی نسبت سے اس شہر کا کیا بدل ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اس شہر کو سلامتی عطا فرمائے۔ میں چند احادیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ میرے سامنے اس وقت صحیح بخاری شریف ہے اور صحیح مسلم شریف ہے۔ ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ آئے، ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے، تو اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ شریف کے اندر سخت بخار لاحق ہوا، تو ہماری ماں کہتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما کہتی ہیں کہ پھر میں فجئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرتہ، میں حضور کے پاس گئیں اور میں نے اپنے والد گرامی کے بخار کے بارے میں اور حضرت بلال کے بخار کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد وصحھا، اے اللہ ہمیں مدینے کا محبوب بنا دے جیسا کہ ہمیں تو نے مکہ کا محبوب بنایا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت اور محبوب ہمیں مدینہ منورہ کا بنا دے۔ سبحان اللہ۔ پھر وبارک لنا فی ساعیہا و مدہا، اور یا اللہ اس کے ساع میں اور اس کے مد میں، یعنی اس کے کاروبار میں، اس کی فصلوں میں، اس کی فضاؤں میں یا اللہ رب العالمین برکت عطا فرما، اور یہ جو بخار ہے اور اس تکلیف ہے اس کو جحفہ کے مقام کی طرف منتقل فرما۔ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ نے یہ دعا فرمائی کہ جس طرح ہمارے دل میں تو نے مکے کی محبت رکھی تھی اس سے زیادہ محبت تو ہمارے دلوں کے اندر مدینہ منورہ کرتا ہے۔ جیسا حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے اور لوٹ کر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ آتے تو اپنی سواری کو تیز فرما دیتے تھے کہ میں جلدی سے مدینہ منورہ کے اندر داخل ہو جاؤں، اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ کا غبار جو ہے وہ بھی شفا ہے، جو اڑتی ہوئی مٹھی چہرے کے اوپر آ رہی ہے۔ اور یہ حدیث پاک مسند امام احمد میں ہے اور جامع ترمذی میں ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے۔ اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے من استطاع، حضور سید عالم نے ارشاد فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت، حضور سید عالم فرماتے ہیں اگر تم اپنی زندگی میں یہ سہولت لا سکو کہ مدینے میں آ کر ہی رہ جاؤ، یہ اپنے آپ کو مدینے تک کھینچ کر لے آؤ، تو تم میں سے اگر کوئی شخص اس بات کی طاقت رکھے کہ وہ مدینے میں مرے، فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا، فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس بات کی استطاعت رکھے کہ وہ مدینہ منورہ میں اس کو موت آئے تو وہ ایسا انتظام کرے کہ اس کی موت مدینے کے اندر آئے، فإنی اشفع لمن یموت بہا، اس لیے کہ میں ضرور اس کی شفاعت کروں گا جس کا انتقال مدینہ منورہ کے اندر ہوا ہے۔ یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی ضمانت عطا فرمائی۔ یہ مسلم شریف کتاب الحج میرے سامنے ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ابراہیم حرم مکہ ودعا لأہلہا، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے مکہ کی حدود کو حرم کیا، یعنی اس کی عزت و تکریم کو بیان کیا اور اس کے لیے حد متعین فرمائی کہ یہ حدود حرم ہے،
اس میں یہ ممنوعہ کام کرنا تو پہلے بھی منع تھا، لیکن اب اس میں گویا کہ یہ کام کرنا سختی کے ساتھ منع ہے. اور بعض ایسی چیزیں جو زینت اور زیبائش اور جو بستی کی زینت اور زیبائش اور آرائش ہے اس کو خراب کرنا، جیسے پتے توڑنا، پھولوں کو توڑنا، ضائع کرنا، تو فرما حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی حرمت و عزت کی تقدیس کے لیے اس کو حرم قرار دیا. وَدَعَا لِأَهْلِهَا، اور اس میں بسنے والوں کے لیے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے اللہ کی حضور اہل مکہ کے لیے برکت کی دعا فرمائی. حضور فرماتے وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مکہ. فرمایا میں اسی طرح مدینے کی حرمت کو بیان کرتا ہوں، مدینے کے لیے میں اس کی تکریم و عزت کو بیان کرتا ہوں. وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي سَعْيِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلِ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مکہ. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے کاروبار کے لیے، رزق کے لیے، مال کے لیے اور ان کی خوراک کے لیے دعا کی تھی، فرما میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مدینہ کے لیے، ان کے رزق کے لیے، ان کی صحت کے لیے، اس فضا کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں. یہ اسی کے آگے حدیث پاک مسلم شریف ہی میرے سامنے ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ ہے. مدینہ شریف جاتے ہیں، وسائل کی کمی یا کبھی کوئی ایسے معاملات ہو جائیں تو بندہ صبر نہیں کر پاتا، لیکن آپ دیکھیے کہ مدینے کی تکلیف پر صبر کرنا اور اس کی کس قدر بشارت جناب سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. اس کی قدر کے حوالے سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تمہیں خبر ہی نہیں ہے کہ تم کس فضا میں آ چکے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں، تم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ تم کس بابرکت جگہ پر آ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں، فرمایا جس نے مدینے کے اندر آنے والی آزمائش اور مدینے میں آنے والی تکلیفوں پر صبر کیا، اللہ اکبر، تو حضور فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اس کی شفاعت بھی کروں گا اور اللہ کے حضور اس کی نیکی کا گواہ بھی میں خود بن جاؤں گا. اللہ یہ اہل مدینہ کے لیے. اب آپ بتائیں اس فضائل کو کہاں انسان کی ذہن اور کسی کے علم کی وسعت ان پاکیزہ جملوں کا احاطہ کر سکتی ہے کہ کس قدر کمالات کی دعائیں اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نے اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں ارشاد فرمائی. اسی مسلم شریف کے اندر آگے پھر روایت آ رہی ہے، سرکار فرماتے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرما میرے گھر سے لے کر ما بین بیتی و منبری، وفی روایت الاخری ما بین بیتی و قبری، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرما میرے منبر سے لے کر میرے گھر تک کا راستہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اور حضور سید عالم کی دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ جنت میں حافظ صاحب ایک بالش زمین، جنت کی ایک بالش زمین، روئے زمین کی ساری دولتیں اس ایک بالش کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں. تو جو پورا جنت کا باغ ہو تو اس کی عظمتوں کا کیا مقام ہو. فرما ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک کا راستہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اور یہ کیسے بن گیا کہ حضور اسی راستے سے جاتے تھے اور اسی راستے سے تشریف لاتے تھے. آج ریاض الجنہ میں حاضری کا شرف جن خوش نصیبوں کو حاصل ہوتا ہے انہیں چاہیے کہ بھگدڑ مچانے کی بجائے، لاقانونیت کرنے کی بجائے، غیر شرعی غیر اخلاقی کام کرنے کی بجائے اس کی عظمت کی طرف توجہ دیں. ادھر ادھر سیلفی لینا، فوٹو کھینچنے کی بجائے وہ یہ دیکھے کہ وہ ریاض الجنہ کے اندر موجود ہے. قالین نیا ہے، قمقمے نئے ہیں، کلر نیا ہے، ڈیزائن نیا ہے، لیکن وہ ابتدائی صف وہی ہیں جس سے میرے آقا تشریف لے جاتے تھے اور لے کر آتے تھے. تھوڑا ذہن پر غور کر کہ تیری قسمت اور تیرا نصیبہ تجھے کہاں لے آیا. تو آج اس صف میں بیٹھا ہے جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق بیٹھتے تھے، جہاں فاروق اعظم بیٹھتے تھے، جہاں سیدنا عثمان بیٹھتے تھے، جہاں حضرت علی شیر خدا بیٹھتے تھے، جہاں حسنین کریمین کا بچپن گزرا ہے. صحابہ کرام جس صف پہ بیٹھ کر حضور کا دیدار کرتے تھے اور وہیں سے حضور انہی صفوں کے اوپر گویا کہ اسی زمین کو اپنے قدموں سے مبارک بناتے ہوئے اپنے حجرے تک آتے تھے. آج قالین نیا ہے، فضا نیا ہے. 2 رکعت نفل پڑھنے کی بھگدڑ کے اندر تو لگا ہوا ہے، کسی کو دھکا نہ دے، کسی پر سبقت نہ دے، نفل نماز ادا کر، لیکن گہرا خیال یہ رکھ کہ تو اس ماحول کے اندر موجود ہے جہاں حضور سید عالم نے قیام فرمایا اور آج تیرے قریب بالکل حضور سید عالم جلوہ گر ہے. اس لیے علماء نے اس بات کو، علامہ سیوطی علیہ رحمت نے لکھا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد سے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی کہ مسجدوں کے اندر سب سے بڑا اجر، سب سے زیادہ اجر جو ہے وہ پہلی صف کا ہے. اور پہلی صف میں جو اجر ہے وہ مؤذن یعنی امام کے دائیں طرف کھڑے ہونے کا ہے.
اور مسجد نبوی اس سے مستثنا ہے. فرما مسجد نبوی کے اندر ہر صف کا اجر ایک ہی ہے، اس لیے کہ وہ حضور کی مسجد ہے، اور زیادہ اجر اس کا ہے جو بائیں طرف ہے، یعنی حضور کے حجرے کے قریب ہو رہا ہے. کیا کہنے شاہ جی. اور میں اور آپ اپنے دل کو بھی دیکھیں تو دل بھی اللہ رب العالمین جل وعلا نے بائیں طرف رکھا ہے. یعنی آپ جب وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں تو یہی کہتے ہیں سر سوئے حرم جھکا دل سوئے مصطفیٰ، دل کا خدا بھلا کرے یہ نئی اختیار میں. تو اس فکر اور اس تازگی کو لے کر نیت کو بابرکت بنا کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مبارکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین. اسی قاضی یاز علیہ رحمت نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب حضور علیہ السلام کے روضہ مبارکہ پر حاضری دیتے تو ڈائریکٹ نہیں آتے تھے، بلکہ پہلے اپنے دل کے اندر وہ عشق و محبت، آپ کو جگانے کی کیا ضرورت، آپ تو کامل ہیں. صحابہ کا نام لے کر تو ہمارے دلوں کے اندر، اہل بیت کا نام لے کر تو ہمارے دلوں کے اندر ہمارے جیسے گویا کہ گرد گناہوں کی گرد سے اور خواہشات بد کی گرد سے آلود دل کے اندر حضور علیہ السلام کی تعظیم اور سنت کا نور جاگ جاتا ہے. تو وہ تو کامل لوگ تھے، لیکن ان کا ایک عمل مبارک آپ دیکھیں. قاضی یاز علیہ رحمت نے نقل کیا کہ آپ جو ہے کہ پہلے تشریف لاتے حضور کے ممبر پر اور ممبر کا مسح فرماتے، اللہ اپنے ہاتھ کو پھیرتے، پھیرنے کے بعد اس کو اپنے چہرے پر پھیرتے اور کہتے تھے کہ میرے آقا علیہ السلام یہاں بیٹھا کرتے، اور پھر حضور کے روضہ مبارکہ پر آتے. اور روضہ مبارک پر حاضری پر تو قاضی یاز نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ آپ حضور کی مزار مقدس کو کراس کرتے ہوئے، یعنی گزر کر جانا ہے، ایک تو حاضری ہے، کبھی حضور علیہ السلام کے اس محلے سے گزر رہے ہیں اور سامنے حضور سید عالم کی قبر شریف ہے. آج ہمارے دل اس قدر سخت ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا. حضرت عبداللہ ابن عمر اس قدر روتے تھے، اس قدر ان پر گریہ طاری ہو جاتا تھا، جیسے لگتا تھا کہ ابھی آپ وصال کر گئے، ابھی آپ کا انتقال ہو جائے گا. یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق مبارکہ کے اندر وہی ریاض الجنہ ہے جہاں پر استوانہ حنانہ موجود ہے، وہ مبارک کھجور کا تنا موجود ہے. بخاری شریف میں اور سنن دارمی کے اندر تو امام دارمی نے جو امام مسلم سے بڑے محدث ہیں، انہوں نے تو پورا باب باندھا ہے اس پر اور ساری حدیثیں وہاں پر اکٹھا کی ہے کہ وہ جب حضور سید عالم تشریف لے آئے مدینہ منورہ میں تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام نے جہاں آج محراب ہوتا ہے، یہاں پر یعنی وسط جہاں امام نماز پڑھاتا ہے، وہاں حضور کے آرام کے لیے ٹیک کے لیے ایک لکڑی کا یعنی وہ کھجور کا جو درخت تھا جو کٹ چکا تھا اور اس کے چھوٹے چھوٹے لوگ اور اس کے چھوٹے چھوٹے گویا کے ٹکڑے بنے ہوئے تھے، وہ لا کر انہوں نے لگ دیے. تو بلا تشبیہ میرے آقا علیہ السلام اس پر اپنا دایاں ہاتھ رکھ کر اور اس پر گویا کہ کرم فرما کر حضور خطبہ فرماتے تھے. تو بخاری میں موجود ہے کہ خاتون تھی، ان کا بیٹا جو تھا وہ کارپینٹر تھا. اس کی والدہ نے عرض کیا کہ حضور میرا بیٹا کارپینٹر ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں لکڑی کا ممبر بنا کر لے آؤں تو آپ بیٹھیں گے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں. تو وہ لڑکا گیا اور آج جو کارپینٹر کا کام کرتے ہیں وہ بھی دیکھیں، ان کے لیے بھی بشارت ہے. امانت و صداقت کے ساتھ کام کیجئے، رزق حلال کمائیے، جو آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں اس کو پورا کیجئے اور اپنی نسبت دیکھیے. جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ ممبر پیش کیا گیا تو حضور اس پر بیٹھ گئے. اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس تنے کے درمیان جو فرق آیا تو یہ بخاری میں موجود ہے، سنن دارمی میں ترتیب کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. وہ لکڑی کا تنا کب کٹا بے جان ہو گیا، لیکن حضور نے جب اس پر ہاتھ رکھا تو اللہ معینی کہتے ہیں کہ اس میں تو حیات پیدا ہو گئی، کیونکہ حیات کا معنی کیا، اس میں شعور آ گیا، سمجھ آ گئی. سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے کہ وہ باقاعدہ صحابہ ایکسپلین کرتے، یہ محدث کا قول نہیں حافظ صاحب، اس کیفیت جو انہوں نے محسوس کیا کہ مسجد میں آواز کیسی آ رہی تھی، کہتے آہستہ آہستہ ہمیں کسی کے رونے کی آواز آئی، سسکی لینے کی، اور وہ بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی، اتنی بڑھ گئی مسجد میں آواز. اور صحابہ کہتے ہیں جیسے، کیونکہ وہ اہل زمان ہیں، وہ کہتے ہیں جس طرح کہ اونٹنی، اب آپ دیکھیے، میں کبھی کبھی سمجھانے کے لیے جملہ کہتا ہوں کہ ہم بقرعید کے اندر جب قربانی کرتے ہیں تو وہاں اونٹوں کا نہر بھی کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اونٹ کو جب نہر کرتے تو آواز کتنی بڑی ہوتی ہے، بندے کا دل کہاں بجائے اتنی بڑی آواز. اس آواز کو ذہن میں رکھ کر اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ آواز مسجد سے اتنی بڑی، اس تنے سے آواز آ رہی تھی. میری بہنیں، مائیں، بیٹیاں، بزرگ سارے سنیں، اس لکڑی کے تنے سے آواز آ رہی تھی رونے کی، اور وہ اتنی بڑھ گئی کہ صحابہ کہتے ہیں بالکل جیسے ہمارے علاقے میں کہ جب کوئی اونٹنی اور اس کا دودھ پیتا بچہ اس سے کوئی چھین کر لے جائے تو وہ اپنے بچے کے فراق میں چیخ مارتی ہے، ایسا وہ تنا چیخ مار رہا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جناب سیدنا عالم نے ہاتھ رکھا، اس میں حس یہ پیدا ہو گئی. حضور تشریف لائے اور اپنی چھاتی سے اس کو لگایا
اور اس کو سہلایا. کہتے ہیں جب حضور نے اس کو لپٹایا نا تو جیسے ماں کے گود میں آہستہ آہستہ سسکیاں لیتے ہوئے آواز کم کرتے کرتے بچہ خاموش ہوتا ہے, اس طرح جو ہے وہ تنا خاموش ہو گیا. پھر حضور نے فرمایا, حضور نے باتیں کی اس سے, سرکار نے کلام کیا. سبحان اللہ. سرکار دو عالم فرماتے اچھا دیکھ تو ایسا کر کہ تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے جنت میں لگا دوں, کہ تو بڑا تناور درخت ہو جائے, انبیاء تیرا پھل کھائیں, شہداء کھائیں, اولیاء کھائیں, تو چاہتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا, اس نے مجھے ہاں کہا. اب دیکھیں کون سن رہا ہے, حضور بات کر رہے ہیں, اللہ اکبر. تو اب آپ دیکھیے کہ حضور اس سے بھی بات کرتے ہیں اور اس کی بھی سنتے ہیں, کہ جس کو نہ سنا جاتا ہے نہ بولا جاتا ہے. تو جب حضور سید عالم بھاگے ہوئے اونٹ کی آواز کو سنتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں, تو کیا امتی کے سلام کو نہیں سنتے, یا اس کی معرفت جناب سید عالم کے پاس نہیں؟ اگر یہ سوال ہو کہ حضور عربی اور آپ اردو میں کلام کر رہے ہیں, آپ سندھی میں کلام کر رہے ہیں, آپ بلوچی میں کلام کر رہے ہیں, آپ جناب جو ہے پشتو میں کلام کر رہے ہیں, تو میں نے کہا جناب ہم تو پھر بھی کسی زبان میں کلام کر رہے ہیں نا. اونٹ کی کون سی زبان ہے جناب؟ سارے الفاظ ہمارے اعتبار سے تو سارے محمل ہیں, وہ تو موضوع الفاظ ہی نہیں. لیکن حضور سید عالم تو ان کو بھی سنتے ہیں, بلکہ رہنے دیجئے اللہ کا کلام جس میں تو آواز نہیں ہوتی, حضور اس کو بھی سن لیتے ہیں. کیونکہ یہ تو عقیدہ کا مسئلہ ہے کہ کلام اللہ بلا صوت, شرع قائد آپ دیکھیں, کلام اللہ بلا صوت, اللہ کو جو کلام ہے اس میں آواز نہیں ہے, تو جب آواز نہیں تو کیسے سن لیا؟ تو جناب سید عالم کو اللہ نے یہ امتیاز عطا فرمایا. پھر وہ اس تنے کو حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ اسٹور روم میں رکھ دو, جبریل آئیں گے تو اپنے پروں میں لے جائیں گے اور جنت میں لگائیں گے. فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در. حضور سید عالم نے فرمایا کہ میرے قدموں میں اس کو دفن کر دو. اور آج وہ استوانِ حنانہ جس کا نشان مبارک وہاں موجود ہے, یہ اسی ریاض الجنہ شریف کے اندر موجود ہے. تو اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. آخری ایک روایت میں پڑھ دیتا ہوں, ورنہ تو روایت تو متواتر ہے, پورا پروگرام کرتے جائیے, یہ تو احادیث کا سلسلہ. میں پھر مسلم شریف سے صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں, اہل مدینہ کو جہاں حضور سید عالم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے استطاعت رکھیں کہ وہ مدینے میں مر جائے تو مدینے میں مرے, اس لیے کہ میں اس کی شہادت دوں گا. جس نے مدینے کے تکلیف پر صبر کیا, حضور فرماتے شفاعت نہیں, شہیدن, میں اس کا گواہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کی نیکی کا گواہ بنوں گا. اور فرمایا جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا اور اہل مدینہ کو دھمکایا. اب آپ دیکھیے یہاں پر بات, فرمایا اہل مدینہ کو ڈرایا, اہل مدینہ کو دھمکایا. تو حضور سید عالم ارشاد فرماتے ہیں من اراد اہل ھذہ البلد بسوء, یعنی اہل المدینہ, حضور فرماتے ہیں جس نے اس شہر والوں یعنی اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو ایسے پگھلا دے گا جیسے نمک کو پانی کے اندر پگھلا دیتا ہے. اللہ اکبر. مجھے بتائیے کہ اہل مدینہ کے ساتھ برائی کرنے والے کو خدا ایسے پگھالتا ہے, اور آپ یہاں پر IDS میں کراچی میں بیٹھ کر اہل مدینہ کی تعریف کر رہے ہوں, تو اس پر اترنے والے انعام کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین اس درس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا. آمین آمین آمین. سبحان اللہ. شاہ صاحب کیا کہنے ہیں, کیا کہنے ہیں بھائی, ماشاء اللہ. اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. وہ کہتے ہیں نا کہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. سبحان اللہ. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا, کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں. قبلہ علامہ نثار علی اجاگر صاحب, قبلہ ایک تو ابتداً یہ ارشاد فرمائیے گا کہ مدینہ پاک کے کئی نام کتابوں میں مذکور ہیں, اور کچھ ان میں سے بیان فرما دیں, اور ان ناموں کے رکھنے کی وجہ بھی ارشاد فرما دیں, اور ساتھ ہی ساتھ کچھ فضائل مدینہ پاک آپ بھی اگر ارشاد فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ شہر شاہ خوباں, شہر محبت, شہر تمنا, شہر آرزو, جہاں کے لیے کروڑوں آنکھوں کے اندر نمی کا موسم اتر جاتا ہے, لاکھوں کروڑوں دل بے چین رہتے ہیں ایک جھلک دیکھنے کے لیے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من زار تربتی وجبت لہو شفاعتی, جس نے میری قبر انور کی زیارت کی قیامت کے روز میری شفاعت اس کے لیے واجب ہوگی. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کہ ایک امتی کے لیے سب سے بڑا قیمتی لمحہ وہ ہوتا ہے جب ایک غلام اپنے آقا کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے, اس سے کوئی قیمتی لمحہ نہیں ہوتا. میرے آقا فرماتے ہیں قرب قیامت میں ایمان سمٹ کر مدینے میں ایسے آ جائے گا جس طرح ایک سانپ سمٹ کر اپنے بل میں آ جاتا ہے, یعنی سارے کا سارا جو ایمان جو ہے مدینے میں سمٹ کر آ جائے گا. اس لیے تو فرمایا جس طرح شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ جس سے استطاعت ہو وہ مدینے میں ہی مرے, کہ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, سیدھی سڑک شہر شفاعت نگر کی ہے. وہ کیا پاکیزہ شہر ہے. پروٹوکول دیکھیے گا کہ اس شہر کے اندر طاعون داخل نہیں ہو سکتا, اس شہر کے اندر دجال داخل نہیں ہو سکتا. صحیح. اور فرشتے راہوں کے اندر وہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں, گلیوں کے اندر, راہوں کے اندر. یعنی دیکھیں کسی جگہ کی حفاظت پولیس والے کرتے ہیں, فوج والے کرتے ہیں,
یہاں اللہ کے معصوم فرشتے کر رہے ہیں. اللہ. اور عالم یہ ہے کہ 70,000 فرشتے صبح اترتے ہیں, 70,000 شام میں اترتے ہیں. کیسی مقدس جگہ ہے. یہاں کی تو خاک میں بھی شفا ہے, یہاں کی تو ہر چیز میں شفا ہے. ایسا مقدس شہر ہے. آپ دیکھیں تمام دن جس طرح اللہ تعالیٰ کے ہیں, لیکن کچھ خاص دن اللہ کے لیے ہوتے ہیں. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, ایسی تمام شہر اللہ کے ہیں, مگر کچھ شہر, کچھ وادیاں مخصوص ہو جاتی ہیں. جیسے وادی مکہ ہے, عرفات کی وادی ہے, مزدلفہ کی وادی ہے, منا کی وادی ہے, بیت المقدس ہے, شہر مدینہ ہے, مدینہ الرسول ہے. سبحان اللہ. کتنے نام ہیں, کیوں نہ نام زیادہ ہوں. کہتے ہیں کہ پھلوں کے اندر جو عام بادشاہ ہے نا وہ آم ہے, کیوں اس کے نام بہت زیادہ ہیں. تو یہ بھی دلالت کرتا ہے اس کی فضیلت پر. اسی طرح بغیر تشبیہ کے کہ تمام شہروں کے نام بہت ہیں, مگر مکہ المکرمہ بھی افضل ہے. وہ مکہ بھی پیارا ہے تو مدینہ بھی پیارا ہے, مگر مدینہ پاک کے نام علماء نے 100 سے زائد گنوائے ہیں. اچھا. 100 سے زائد. اللہ اکبر. بہت سارے نام ہیں اور بہت ساری وجوہات ہیں, اور کیوں نہ ہوں میرے آقا کے قدم لگے ہیں. یہاں کعبے کا کعبہ ہے, مدینہ پھر مدینہ ہے, جہاں بھرسے یہ اچھا ہے. مدینہ پھر مدینہ ہے. کتنی شاداب ہے میری شاخ نظر, ان کی دہلیز پر مل رہے ہیں مجھے آرزو کے ثمر. ان کی دہلیز پر شب کی تاریکیاں, ان کے در پر کہاں, ان سے روشن جہاں. دیکھ لو ہے کھڑی ہاتھ باندھے سحر, ان کی دہلیز پر. ایک نام ہے مدینہ, تو مشہور ہے. مدینہ کا معنی شہر. پھر ایک معنی مدینہ الرسول, طابہ, طیبہ, طیبہ, ناجیہ, شافیہ, دار الابرار, سیدۃ البلدان, اور بہت سارے نام ہیں. اور شافیہ بھی نام ہے. تو چونکہ آج سائنس بھی کہہ رہی ہے دنیا کے تمام شہروں کے اندر جو صحت افزا مقام ہے, جس میں سب سے زیادہ صحت ملتی ہے, شفا زیادہ ملتی ہے, دنیا کے تمام شہروں کے اندر وہ مدینہ الرسول ہے. وہ مدینہ کریم ہے. تو مبارک مقدس یہ شہر ہے, اور یہ ساری برکتیں میرے آقا کے دم قدم سی ہیں, کیونکہ جہاں سرکار ہے وہ عزت والا شہر ہے. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ شاہ جی یہ ارشاد فرمائیے گا کہ ہم نے تو بچپن سے یہی سنا ہے کہ مدینہ منورہ کو یثرب نہیں کہہ سکتے, تو حضرت اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. جی بالکل. دیکھیے کہ مدینہ منورہ بہت قدیم علاقہ ہے, اور اس کی وہی تاریخ کہ یمن کا بادشاہ جو طبہ وہاں پر آیا, جی, اور اس نے یہاں پر ایک تالاب کے قریب قیام کیا. وہ لمبا ایک واقعہ ہے سیرت کے اندر. سرکار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ خط پہنچا یہ 1000 سال کے بعد. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ددیال بھی ہے اور ننیال بھی ہے. جی, کیونکہ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت طیبہ یہیں پر ہوئی. ہمارے آقا حضور سیدنا ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب آپ کا مزار مقدس تو فلسطین میں ہے, اللہ آپ کے وجود کے صدقے اہل فلسطین پر خاص فضل فرمائے اس رمضان المبارک کے اندر. کیونکہ آپ تجارت کے لیے جب تشریف لے گئے تو تقریباً سیرت کی ساری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ سیدنا ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مدینہ منورہ میں آپ نے قیام کیا, اور وہاں پر آپ نے قبیلہ بنو نجار کے اندر آپ نے شادی فرمائی, اور آپ سے جو ہے کہ وہ آپ کے شہزادے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت طیبہ ہوئی. یعنی اس سے پہلے ہی آپ تشریف لے گئے, اور فلسطین میں آپ کا وصال ہوا, اور آپ کا مزار مقدس فلسطین کے اندر موجود ہے. مدینہ منورہ یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک قدم نہیں رکھا تو اس کو تاریخ یثرب کے نام سے یاد کرتی تھی, کیونکہ وہاں بیماری, آفت, بلائیں, نحوست کا یہ ڈیرا رہتا تھا. اس وجہ سے اس علاقے کو یثرب کہا جاتا تھا. کئی اس کی وجوہاتیں ہیں, ان میں سے ایک خاص وجہ یہ ہے جو میں ذکر کر رہا ہوں, وہ تمام بھی اپنی جگہ پر مسلم ہے, لیکن یہ بھی علماء نے اس کا قول کیا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ پر قدم جمایا اور اپنا پہلا قدم مدینہ منورہ میں رکھا, جس طرح حضرت علامہ صاحب ذکر فرما رہے تھے, طابہ, طیبہ, مدینہ الرسول, تو حضور نے جب قدم رکھا تو یثرب کی ان تمام آفتوں کو دور کر دیا اللہ رب العالمین نے. اب اسے یثرب کہنا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے, بلکہ علماء نے حرام تک لکھا ہے یہ کہنا, بلکہ اب اسے مدینہ کہا جائے گا, طیبہ کہا جائے گا. جیسے جذب القلوب میں حضرت شیخ محقق نے بڑی پیاری بات کی ہے, دیگر علماء نے بھی لکھا ہے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ یثرب کے والی, اور اس کو بتا دیا گیا, تو اس سے وہ رجوع کرے, اللہ کو ضرور معافی مانگے, اور اس کے کفارے میں 10 دفعہ وہ زبان سے کہے مدینہ 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 مدینہ, بنا آسماں منزل ابن مریم, گئے لا مکاں تاجدار مدینہ, شرف جس سے حاصل ہوا ہے انبیاء کو وہی ہے حسن افتخار مدینہ. تو لہذا جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارکہ رکھ کر اس پورے خطے کو آپ نے مدینہ بنا دیا. اب اسے یثرب کہنا جائز نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. حضرت یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا یہ بات درست ہے
کہ زمین کا وہ مبارک حصہ جس پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم منور تشریف فرما ہے، وہ ہر مقام سے یہاں تک کہ خانہ کعبہ، عرش و کرسی اور جنت سے بھی افضل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، دیکھیں میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم مقصود کائنات ہیں۔ اگر آپ نہ ہوتے تو کسی بھی چیز کو بنایا نہ جاتا، کسی بھی چیز کی تخلیق نہ ہوتی، تو چونکہ میرے آقا پوری کائنات کے اندر بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کیا بات ہے! تو سب سے زیادہ افضل ہے، تو میرے آقا جہاں پر ہے وہ مقام سب سے زیادہ افضل ہے۔ آپ دیکھیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب آپ مدینہ پاک میں آ گئے تو علماء کا قول ہے اب یہ مقام افضل ہے۔ اور جس جگہ پر آپ موجود ہیں، کہتے ہیں جب میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ نکالی گئی تو علماء نے لکھا کہ اب اس روح کو کہاں رکھا جائے، کہاں جنت میں، آسمانوں کے اندر، کس مقام پر؟ تو بتایا گیا کہ آپ کے جسم اقدس سے بڑھ کر اس وقت کوئی مقام نہیں ہے، تو آپ کی روح دوبارہ آپ کے بدن اقدس کے اندر رکھ دی گئی۔ اللہ! اور آپ دیکھیں پوری دنیا جب سلام پیش کرتے ہیں تو میرے آقا کی روح پر انوار جواب دیتی ہے، بلکہ بعض علماء تو یہ لکھا کہ آپ کی عادت کریمہ تھی کہ سلام کرنے والا جب آتا تو اس سے پہلے آپ جواب دیتے۔ صحابہ کرام نے یہ بھی عرض کی، ایک مرتبہ سوچا کہ ہم جائیں گے اور پہلے سلام میں پہل کر لیں گے، فضیلت زیادہ ہے۔ وہ سوچ کر آئے تو جیسے ہی قریب آئے سلام کہنا چاہ رہے تھے، میرے آقا نے ان سے پہلے سلام کر دیا ہے۔ تو بعض علماء لکھتے ہیں آج بھی ایسے ہے، کوئی جو بابو سلام سے آتے ہیں سلامی کے لیے تو سلام وہ بعد میں عرض کرتے ہیں، میرے آقا پہلے سلام فرما دیتے ہیں، جیسے میرے آقا کی شان ہے۔ اب آقا کا جسم اقدس تمام چیزوں سے افضل ہے، آپ کی روح مبارکہ، روح محمدیہ تمام روحوں سے افضل ہے، آپ مقصود کائنات ہیں۔ تو جس مقام پر آپ موجود ہیں، یہ علماء نے لکھا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جس زمین کے ٹکڑے پر آپ موجود ہیں، یہ جسم روضہ انور جہاں میرے آقا کا جسم مس ہے، تو یہ جنت سے، لوح و قلم سے، عرش سے، آسمانوں سے، خانہ کعبہ سے، ہر مقام سے افضل ہے۔ اس سے افضل کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ سبحان اللہ، علامہ صاحب بڑی پیاری خوبصورت گفتگو فرمائی۔ قبلہ شاہ صاحب میں چاہوں گا کہ اس سوال کے جواب میں آپ بھی کچھ ضرور ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے علامہ اجاگر صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی نے بہت اچھی طرح سے اس مسئلے کے مفہوم کو بیان کیا۔ اب میں اس کا کچھ متن آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں کہ یہ کوئی شعر شاعری یا اس قسم کے الفاظ نہیں ہے، اور وہ شعر شاعری جو نعت میں کی جاتی ہے وہ تو برحق ہے، لیکن یہ کوئی قصہ گوئی نہیں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک جس زمین پر تشریف فرمائے وہ زمین روئے زمین کے ہر عزت والی ٹکڑے سے یہاں تک کہ عرش اور کرسی سے اعلیٰ ہے۔ یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے، میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں حافظ صاحب، یہ جمہور امت کا عقیدہ ہے، واہ 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 واہ، اور بلکہ اس پر اجماع بھی نقل کیا گیا۔ اب میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت قاضی یاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں جو آپ کا سن وصال ہے 544 ہجری، اور ہم اس وقت 1445 میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ 544 ہجری ہے، 900 سال پہلے۔ جی 900 سال۔ اب آپ دیکھیے اس کو قاضی یاز علیہ رحمت نے لکھا ہے اپنی مبارک کتاب الشفاء بتاریخ حقوق المصطفیٰ۔ صحیح۔ لیکن میں اس حوالے کو دوسرے کے ساتھ ایڈ کرتا ہوں۔ امام نووی علیہ رحمت جو شارح مسلم ہے، اور اس وقت جو آپ مسلم شریف اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو اس کے ابواب کی ترتیب بھی آپ نے کی ہے، اور ہمارے مدارس میں جو مسلم شریف پڑھائی جاتی ہے اس کے نزدیک سب سے بڑا اور کامل حاشیہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ اب امام نووی نے بھی اس حوالے کو کتاب الحج میں لکھا ہے، اور میں وہاں سے لا رہا ہوں، اور یہی بات قاضی یاز علیہ رحمت نے لکھی ہے۔ لفظ کیا لکھا ہے ذرا غور کریں، فرمایا اجمعوا علی ان موضع قبرہ علیہ الصلوۃ والسلام، فرماتے ہیں اس پر امت کا اجماع ہے، امت کا اجماع ہے کہ ان موضع قبرہ علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی جگہ افضل بقاع الارض، زمین کے تمام خطوں اور عظمت والی جگہوں سے افضل ہے۔ اللہ سبحان یہ قاضی یاز علیہ رحمت لکھتے ہیں۔ واہ، ابن عساکر کو اگر آپ دیکھیں تو علامہ ابن عساکر نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک اور حج کی زیارت کے حوالے سے پوری کتاب آپ لکھتے ہیں، اتحاف الزائر اور دیگر اور چیزوں کو بھی آپ اس میں جمع کرتے ہیں۔ جو بڑے مشہور ہیں ابن عساکر، تاریخ دمشق جن کی ہے آپ دیکھتے ہیں، بہت بڑی کتاب، 80 جلدوں سے زیادہ پر وہ کتاب ہے۔ تو یہ بات علامہ ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر لکھی۔ وہ کیا لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یہ کوئی شک کی بات نہیں کہ ارے یہ کیا کہہ دیا آپ نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف اور حضور کا بدن مبارک جس زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے اور مس ہے تو وہ اتنا عزت، یہ کیا بات کر دی؟ انہوں نے کہا بھائی ولا خلافہ، اس میں کیا اختلاف ہے؟
یہ لکھتے ہیں. فرمایا ولا خلاف ان موضع الذي ضم اعضاء المصطفى المقدسہ المشرفہ. فرمایا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ولا ادھر قاضی اعظم کیا لا رہے ہیں؟ اجماع. امام نووی کیا قول لا رہے ہیں؟ اجماع. اور یہاں پر علامہ ابن عساکر صاحب تاریخ دمشق لکھتے ہیں ولا خلاف، اس میں کسی نے اختلاف ہی نہیں کیا. تو دماغی مریض ہے، تجھے نہیں مسئلہ آتا تو اب ہم کیا کریں. کیا بات. فرمایا ولا خلاف، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان موضع وہ جگہ الذی ضم اعضاء المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کا بدن مبارک جہاں لگا ہوا ہے، المقدسہ المشرفہ، افضل بقاع الارض علی الاطلاق. فرمایا علی الاطلاق، یہ روئے زمین کی سب سے عزت والی جگہوں سے زیادہ عزت والا اور ہر بزرگ جگہ سے زیادہ افضل ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یہ دو ہو گئے. تیسرا آپ دیکھیں ہمارے، اور یہ میں آپ کو بڑی مزیدار بات بتاؤں، امام نووی شافعی ہیں، قاضی اعظم علیہ رحمت جو ہے وہ مالکی ہیں. اب آئیے حنفیوں کا مذہب سنیں. یعنی یہ ایسا اجماعی مسئلہ ہے کہ نہ اس میں حنبلیوں نے اختلاف کیا، نہ شافعیوں نے اختلاف کیا، نہ حنفیوں نے کیا، نہ مالکیوں نے کیا، نہ محدثین نے کیا، نہ سیرت نگار نے کیا. تو آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ یہ ایسی کہہ دیا ہے کہ عرش اولا سے بھی اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ، یہ ایسی بات کر دی گئی ہے؟ یہ ایسی یہ عام بات کر دی گئی ہے؟ دیکھو یہاں پر کیا کہا حضرت، ہم جو اپنے مدارس میں پڑھاتے ہیں فقہ حنفی کے فتاوے کا مجموعہ فتاوی شامی. فتاوی شامی اصل میں 3 کتابوں کا مجموعہ ہے. اصل متن ہے تنویر الابصار، اس کی شرح کرتے ہیں علامہ حسکفی، وہ کرتے ہیں در مختار، اور اس کی شرح کرتے ہیں نیچے علامہ شامی جس کو رد المحتار کہا جاتا ہے. تو یہ 3 کتابیں چلتی ہیں. تو اس میں در مختار جو علامہ حسکفی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یعنی شامی کا جو متن ہے، وہ لکھتے ہیں، پیچھے کا جملہ کاٹ کر کہتے ہیں، حج کے بیان میں ہی ہے، حدیث کے بیان میں فرمایا مگر وہ جگہ جہاں پر حضور سید عالم کا بدن مبارک مس ہے، لگا ہوا ہے، چھوا ہوا ہے، فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مُطْلَقًا، بلکہ وہ مطلقاً افضل ہے، حتی من الکعبۃ والعرش والکرسی، یہاں تک کہ کعبہ سے، عرش سے، کرسی سے، وزیارت قبرہ مندوبہ، اور حضور کے مزار کی زیارت مستحب ہے. یعنی پہلے جو 2 حوالے اس میں عرش و کرسی کا لفظ نہیں، اس میں یہ تھا کہ جناب جو ہے وہ روئے زمین، اس میں کعبہ بھی آ گیا، سب چیزیں آ گئی. لیکن اس کو ڈیٹیل سے علامہ حسکفی نے در مختار میں نقل کیا. وہ فرماتے ہیں کہ حتی من الکعبۃ والعرش والکرسی، عرش، کرسی، کعبہ، ہر ایک سے افضل جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جگہ مبارک ہے، یعنی وہ زمین. اور یہاں پر علماء نے لکھا زمین خود سے افضل نہیں، حضور کا بدن مبارک لگا تو افضل ہو گئی. تو اندازہ لگاؤ جہاں حضور کا بدن مبارک لگ جائے وہ زمین افضل ہو جائے تو خود وجود مصطفیٰ کی شان کس عظمت اور علا پر اللہ اکبر، کہ جو اس زمین پر، اس خطے کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرما رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں یہاں پر فرما حتی من الکعبۃ والعرش والکرسی، فرما عرش، کعبہ، کرسی سے بھی افضل حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جگہ ہے جہاں پر حضور علیہ السلام کا بدن مبارک رکھا ہے. بہت لمبی بات ہے، میں مختصر کرتا ہوں. علامہ قسطلانی نے المحائب میں یہی لکھا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کی شرح کرتے ہوئے علامہ شہاب الدین خفاجی علیہ رحمت، عنایت القاضی جن کی بیضاوی کی شرح ہے، نسیم الریاض، انہوں نے بھی یہی باتیں لکھی ہیں. قدیم علماء میں چلے جائیں آپ اور پیچھے اگر چلیں، قاضی اعظم سے پیچھے چلے جائیں، قاضی اعظم علیہ رحمت تو 544 ہجری کے، ان سے آپ پیچھے چلے جائیں تو علامہ باجی علیہ رحمت، جن کو علامہ ابو ولید باجی رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے، وہ 494 494 ہجری آپ کا وصال ہے، انہوں نے بھی یہی قول نقل کیا ہے. اور ابن عقیل کی طرف آ جائیں تو 513 ہجری، وہ بھی قاضی اعظم علیہ رحمت. تو قاضی اعظم علیہ رحمت یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس پر اجماع ہے، تو یہ آپ کی ذاتی رائے نہیں، یہ پیچھے علماء ان تمام مباحث کو لکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جس میں جناب جو ہے وہ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ علامہ ابو الولید باجی رحمت اللہ علیہ 494 ہجری ان کا وصال ہے، اور علامہ ابن عقیل 513 ہجری وصال ہے، جن سب نے لکھا ہے کہ جس زمین کے خطے پر حضور کا بدن مبارک تشریف فرما ہے وہ جگہ عرش، کرسی، لو ہر ایک سے افضل ہے کہ حضور کا بدن مبارک وہاں تشریف فرما ہے. تو یہ من گھڑت بات نہیں ہے، یہ حنبلیوں نے بھی یہ لکھا، یہ حنفیوں نے بھی لکھا، شافیوں نے بھی لکھا، مالکیوں نے بھی لکھا، محدثین نے بھی لکھا. تو یہ کوئی ہم گھر سے عقیدہ لے کر آئے. ایک مسخرہ سا تھا، وہ کہنے لگا کہ اگر کعبے سے افضل ہیں تو طواف کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے کہا یہ دلائل سامنے آ گئے، پھر کیا بغض ہے جی؟ پھر کیا مسئلہ ہے؟ جب دلائل سامنے، اور بات کس کی ہو رہی ہے؟ جناب سید عالم کی، جن کے قدموں کے نیچے مٹی آ جائے تو خدا اس مٹی کی قسم اٹھائے. اور فرمایا حبیب، جس طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ، یہ المواہب میں موجود ہے کہ قد بلغ من فضیلتک عند اللہ تعالیٰ
ان اقسم بتراب قدمیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مرتبہ تو خدا کی بارگاہ میں عزت کے اس مقام پر ہے کہ خدا آپ کے پاؤں پر لگنے والی مٹی کی بھی قسم اٹھاتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح طور پر نقل کیا، اور یہ حوالہ المواہب کے اندر موجود ہے۔ تو اب آپ دیکھیے، یہ تو اس کہتے جی ٹھیک ہے، اگر یہ حضور سید عالم کا بدن مبارک زمین پر تشریف فرمایا تو وہ زمین عرش سے بھی اعلیٰ ہے، تو حضور کے قبر شریف کا طواف کیوں نہیں ہوتا؟ تو میں نے کہا یہ سوال تحقیق والا نہیں ہے۔ اتنے حوالوں کے بعد آپ کو زبان خاموش کر لینی چاہیے، جو تاجدار گرڑ نے فرمایا تھا نا کہ چپ کر مہر لی یہ جان نہیں بولن دی، یہ کہا فرمایا کہ یہ جناب سید عالم کی ذات مبارکہ ہے، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہیں یہ۔ لیکن آپ دیکھیے، اگر یہ پھر بھی اگر سوال ذہن کے اندر اگر اس ذہن سے شیطانی وسوسے کا سبب بنے کہ جناب سید عالم کا اگر جہاں نصوص موجود ہے تو قیاس کیا کر رہے ہو تم؟ بہت اچھے، یہ بات ہے سر۔ جب نص موجود ہے یہاں پر تو کیا قیاس کر رہے ہو؟ کہ حضور علیہ السلام کا بدن مبارک جو ہے وہ اگر عرش سے بھی اعلیٰ ہے تو پھر کعبے سے بھی اعلیٰ ہے، تو کعبے کا طواف ہوتا ہے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا طواف کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے کہا کیا جامع ترمذی میں یہ نہیں ہے؟ کیا سیاح میں یہ حدیث نہیں؟ کیا درجنوں جگہ پر یہ صحیح حدیث موجود نہیں کہ حضور سید عالم نے کعبے کو دیکھ کر فرمایا تھا کعبہ تیری خوشبو ایسی ہے کہ کیا کہنا، لیکن تیری حرمت پر مومن کی حرمت اعلیٰ ہے۔ جی بالکل، تیری حرمت پر مومن کی حرمت اعلیٰ ہے۔ تو کوئی دیوانہ اس حدیث کو دیکھ کر یہ کہے گا بھائی کعبے پر کا تو طواف ہوتا ہے، اور جو مسلمان کعبے سے افضل ہے تو اس کو بٹھا کر اس کا بھی طواف شروع کر دو۔ تو یہ تو جامع ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے۔ تو یہ دیکھیں، کعبہ شریف کی عظمت اور حرمت پر ایک مومن کی حرمت اعلیٰ ہے، تو کیا اس کا یہ ترجمہ کیا جائے گا، یہ مفہوم کیا جائے گا کہ ان کا طواف کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ جب طواف خاص کر دیا ہے کعبۃ اللہ کے لیے وہ ایک اور مسئلہ ہے۔ رہی بات افضلیت کی تو یہ بالکل دو ٹوک فیصلہ ہے کہ عرش اولی سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ تمام دلائل حقائق ان تمام چیزوں کی غمازی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ اسد شاہ باپو تشریف فرما ہے۔ ظاہر بات ہے مدینہ پاک کا تو چپا چپا مبارک زیارت ہے اور مقدس زیارت ہے، مگر بات کی جائے سرور دو جہاں کی سلطنت کے ایک امیر طیبہ کی، گورنر طیبہ کی، جو کاشف القربات ہیں، فاعل الخیرات ہیں، سید الشہداء ہیں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ بھی ماشاءاللہ ان کے دربار میں جب حاضری دیتے ہیں تو میں چاہوں گا وہاں کی جو ایک روحانیت ہے، ان کا جو فیضان ہے، خاص طور پر کچھ اس کا ذکر ہو جائے۔ حافظ صاحب ماشاءاللہ یہ ذکر تو ایسا ہے جو علماء کرام فضیلتیں اور نورانیت بیان فرما رہے تھے کہ اس ذکر میں انسان ایسا کھو جاتا ہے، اس منظر میں، اس نورانیت میں۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ سعادت بار بار عطا فرمائے۔ آمین۔ وہ احد کی زمین جس کے اندر مکیں میرے حمزہ پیا ہم مدینے چلے۔ سید الشہداء کے مزار شریف سے ایک واقعہ جو قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ کہ مدینہ شریف میں تیز بارشوں کا سلسلہ ہو گیا، اور ایسی بارش کہ وہاں پر پانی کا گھیراؤ اتنا بڑھ گیا کہ احد کا جو زمین کا احاطہ ہے وہ الگ ہو گیا، اور مدینہ شریف سے جو حرم شریف کا سلسلہ تھا جو سڑک کا وہ الگ ہو گیا۔ اب 3 دن تک قطب مدینہ سید الشہداء کے مزار شریف پہ موجود تھے، لگاتار 3 دن بارش رہی، کوئی شخص وہاں بظاہر موجود نہیں تھا، آپ موجود تھے۔ 3 دن بعد جب بارش تھمی اور لوگوں نے عارضی رستہ بنایا اور آپ کی خیر و عافیت معلوم کرنے کے لیے پہنچے، تو سب سے پہلا ان کا سوال یہ تھا کہ حضور یہ بتائیں کہ 3 دن تک بارش رہی، کوئی گھر سے باہر نہیں نکلا، اور آپ سید الشہداء کے مزار پہ تھے، تو آپ نے غذا، کھانا اور طعام کا اہتمام کیسے کیا، کیسے کھایا؟ آپ نے فرمایا جن کے قدموں میں موجود ہوں انہوں نے مجھے کھانا بھی عطا کیا اور غذا بھی عطا فرمائی۔ واہ واہ واہ۔ تو اندازہ کریں کہ کیسی سرزمین ہے، کیسی جگہ ہے کہ جو مانگو عطا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خیر کا ایک گھر جس میں ہیں جلوہ گر، ایک خیر النساء اور خیر الرسول۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ یہ ہستیاں جب بھی فقیر کی حاضری ہوتی ہے تو سب سے پہلے سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر میرا اپنا یہ معمول ہے کہ میں پھر سیدہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں، اللہ اکبر، اور آپ کی بارگاہ میں عرض کر کے ان دونوں کریموں کے واسطوں سے پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا کیا ہے۔ کہنے ہیں، کیا پھر کہنے ہیں حضور کی بارگاہ میں ان دونوں ہستیوں کا مقام اور منزلت
ان کے واسطے سے مانگتے ہیں تو جو جائز تمنا، جو حاجات کریں اپنے محبوب کے صدقے پوری ہو جاتی ہے۔ سبحان تو اللہ، مدینہ پاک سبحان اللہ، جانا، حضور کے صدقے سے شرف ملنا، حاضری عطا ہونا، تو ایک بات بس یہ ذہن میں رکھیں، اس کو اپنے دامن سے باندھ لیں کہ ادب کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے بڑی چیز مدینہ پاک میں ادب ہے۔ آپ نے ادب کر لیا، آپ کی ہر جائز تمنا پوری ہو جائے گی۔ ادب محبت کے کرینوں میں ہے پہلا کرینہ، بے ادب محروم شدہ صلی رب۔ اللہ پاک ہم سب کو مدینہ پاک ادب نصیب فرمائے آمین، اور بار بار حاضر نصیب فرمائے۔ آمین آمین، سبحان اللہ سے صاحب، کیا کہنے ہیں ماشاء اللہ۔ قبلہ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ میں چاہوں گا کہ جنت البقیع کے حوالے سے، سبحان اللہ، اور ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی ہستیاں، مقدس ہستیاں، الحمدللہ اسلام کی عظیم ہستیاں وہاں پر آرام فرما ہیں، تو کچھ جنت البقیع شریف کا کچھ ذکر ہو جائے۔ جہاں سے ساری دنیا میں اجاگر فیض جاری ہے، ہاں، بقیع پاک میں زہرا کا روزہ چھوڑ آئے ہیں۔ تو بقیع پاک میں تو کہا جاتا ہے کہ علماء نے لکھا کہ 10,000 سے زائد صحابہ کرام ہیں، اللہ اکبر، 10,000 سے زائد۔ کیسے کیسے سورج ہیں، کیسے کیسے چاند ہیں جو زمین میں مدفون ہیں، کیسی مقدس جگہ ہے۔ یقین جانے عام قبرستان ہو نا تو رات میں ڈر لگتا ہے، اور وہاں جتنی رات ہو جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اجالا ہی اجالا ہے، واہ واہ، ذرے ذرے چمک رہے ہیں۔ رات کی 3 بجے جائیں، 2 بجے جائیں، کیونکہ وہاں سیدہ پاک موجود ہیں، ان کے قدموں میں ان کے 4 شہزادے، امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، اور آگے ہی حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود ہیں، اور پھر وہاں سے قریب ہی حضرت ابراہیم آپ کے لخت جگر شہزادے ہیں۔ اور یہاں پر یہ شروع میں جو قبرستان کی جگہ ہے نا، یہاں پر خانوادہ رسول موجود ہے، سمجھیں خاندان رسول شروع کے اندر، اور حضور کی پھوپھی جان بھی ہیں، اور یہاں پر بیچ میں حضرت عثمان غنی بھی موجود ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق موجود ہیں، اور حضرت حلیمہ سعدیہ موجود ہیں، بڑے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، بے شمار صحابہ ہیں، صحابیات ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے کہ اندازہ کریں 10,000 صحابہ کرام موجود ہیں، اللہ تو کیسی مقدس ہوگی، کیسی خوشبو کی۔ والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ بنت اللہ اکبر، اور حضرت آگے تشریف سبحان اللہ، فاطمہ بنت اسد، ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ جی قبلہ شاہ صاحب، بات ایسی چھڑ گئی ہے، جنت البقیع شریف کی کیا شان ہے حضور، سبحان اللہ، اللہ اکبر، جو ہستیاں وہاں پر آرام فرما ہیں۔ سب سے پہلے بقیع شریف میں جن کی تدفین ہوئی ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں بھائی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ جب ان کی تدفین کی گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے قدم کی طرف اور سرہانے کی طرف 2 پتھر لگائے اور فرمایا یہ علامت ہے اس بات کی کہ میں اپنے بھائی کی قبر کو پہچانوں۔ علامہ صاحب نے ذکر کیا کہ حضرات اہل بیت رضوان اللہ اجمعین کے مزارات وہاں موجود ہیں۔ ہماری تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ 8 سے زیادہ مائیں امہات المومنین ایک ہی صف میں وہاں پر آپ ساری جو ہے وہ آرام فرما رہی ہیں۔ تھوڑا سے آپ آگے جاتے ہیں، جو نقشہ مشہور ہے قدیماً، اس میں حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ آرام فرما رہے ہیں۔ اس کے بائیں طرف آتے ہیں تو حضرت مولا کائنات کی امی جان سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آرام فرما رہی ہیں۔ آپ کے قدموں میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ جناب بقیع کے اندر 10,000 سے زیادہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین آرام فرما رہے ہیں۔ ایک روایت میں تو یہاں بھی آتا ہے کہ سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی اور میرے ساتھ ابو بکر ہوں گے، عمر ہوں گے، اور ہم اہل بقیع کی طرف چلیں گے اور اہل بقیع ہمارے ساتھ ہو جائیں گے، پھر اہل مالا ہمارے ساتھ ہو جائیں گے، اور اس طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر جو دارمی کی حدیث ہے کہ 70,000 غلمان اور خدام جن کے چہرے ایسے ہوں جسے رات کے اندھیرے میں اگر فرش پر ڈائمنڈ پھینک دیا جائے تو وہ کیسے جگمگاتے ہیں، تو فرمایا اس طرح یطوفوں حضور قریب حضور کے گرد وہ گھوم رہے ہوں گے، اور یہ سرکار کا ورود مسعود میدان محشر میں ہوگا۔ اور امام احمد رضا چیخ اٹھے، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا تو میں کہوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ شاہ صاحب میں چاہوں گا آخر میں ایک بڑا اہم سوال ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری دینے کا جو ایک خاص طریقہ ہے اس بارے میں ارشاد فرما دیں، کیونکہ اس میں بھی میں نے دیکھا حضرت لوگ عدم توازن کا شکار ہیں، یعنی کہ ادب بیان کیا جاتا ہے تو کچھ لوگ صرف اس ادب بیان کیے جانے کی وجہ سے اور لوگوں کے ادب کرنے کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ لوگ بالکل ہی بے ادب ہوتے جا رہے ہیں کچھ۔ تو میں چاہوں گا حضرت کہ جو طریقہ ہمیں ارشاد فرمایا گیا ہے وہ بیان ہو جائے۔ جی توازن اس کے اندر ہونا چاہیے۔ جی پہلی بات تو یہ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مسجد اور خاص طور پر
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنہری جالی کے پاس آنا، اہل ایمان کی کثرت وہاں ہوتی ہے، تھوڑا ایثار سے کام لیا جائے، رعایت، دھکا بالکل نہ دیا جائے، شور بالکل نہ کیا جائے، وہاں پر کوئی گندگی نہ پھیلائی جائے، کچرا نہ پھیلایا جائے، بے جا گفتگو نہ کی جائے، دنیاوی کوئی گفتگو نہ کی جائے، کوئی تلاوت قرآن درود شریف پڑھتے ہوئے حاضری پیش کی جائے۔ ہم سے اگر کوئی مقدم ہے، اگر وہ نہیں سمجھ رہا ہے اور آگے جا رہا ہے تو خود رک جائیں تاکہ اس کو جانے دیں، تاکہ آپ کے وجود کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے اس صف میں وہاں پہنچنے میں معاملے میں کوئی بھگدڑ اور بے ادبی اور ایسا کوئی بچکانا کام نہ ہو جو تکریم اور عزت کے خلاف ہو۔ اس وقت آپ جلد بازی کر جاتے، آنے کے بعد پھر جو آپ کو پشیمانی ہوتی ہے اور جو افسوس ہوتا ہے تو پھر اس کا کوئی مداوع نہیں ہوتا۔ لائنیں باقاعدہ لگی ہوئی ہیں، آپ چلیں، صرف حضور کے چہرے پاک کے پاس ایک سیکنڈ کی بھی حاضری ہو گئی ہے نا تو کائن روئے زمین کی تمام نعمت سے زیادہ نعمت ہے آپ۔ یعنی ایک مومن کے لیے اس سے بڑی کیا نیکی ہوگی کہ جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دے کر وہ موحد ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ تک پہنچتا ہے، آج خدا نے لا کر اسے اس نبی محترم کے روزے کے سامنے کھڑا کر دیا اور وہاں وہ اپنے ایمان کی گواہی دے، تو اس سے بڑی کیا نیکی ہو سکتی ہے؟ دعاؤں کی قبولیت کا سب سے بڑا مرکز وہ جگہ ہے، صرف آپ وہاں پر حاضری دیں اور حاضری دے کر سلام بھلے ایک دفعہ پہ، ضروری نہیں کہ آپ کھڑے رہیں، جگہ ہے کھڑے ہونے کی، خالی ہے تو آپ کھڑے رہیں، صلاۃ والسلام پڑھیں، ورنہ صرف اگر آپ نے سلام پیش کیا اور یہ کہ لوگوں کا جمع غفیر ہے، لوگ آ رہے ہیں، پوری دنیا آ رہی ہے، تو آپ کسی کے ڈسٹرب کا باعث نہ بنے۔ اللہ آپ کی نیتوں کو جانتا ہے کہ آپ حضور سے محبت کرتے ہیں اور آپ آئیں، سلام پیش کیا، اتنا بھی کہہ دیا تو بہت بڑی بات ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول، حضور کے سامنے جا کر اتنا کہہ دیا، اللہ اکبر۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ کے اندر سلام سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں پیش کیا، سرکار فاروق اعظم کی بارگاہ میں پیش کیا، باہر تشریف لے جائیں، باہر بیٹھ کر پھر درود پاک پڑھیں۔ ہاں ایسا کوئی موقع آپ کو مل جائے کہ جس میں رش نہ ہو، ازدحام نہ ہو اور وہاں پر جو منتظمین ہیں ان کے لیے بھی کوئی پریشانی کا باعث آپ نہیں بن رہے ہیں، تو وہ اللہ اگر ایسا موقع عطا فرمائے تو کھڑے ہو کر آپ جناب جو ہے سلام پڑھیں۔ ایک بات یہاں پر اور ارشاد فرما دیں تاکہ اصلاح ہو جائے، ہاتھوں ہاتھ موضوع چل رہا ہے، ایک ہاتھ میں چپل کی جوڑی اور ایک ہاتھ میں موبائل، اور اس میں پھر گھر والوں کو کال کر کے دیکھ میں کھڑا ہوں یہاں پر زیارت کر لے، تو حضرت یہ کیا یہ طریقہ مناسب ہے کسی طور؟ یہ انتہائی غیر مناسب ہے۔ آپ کسی کے پاس بھی جائیں، دنیاوی کسی وزیر اور کسی شخص کے پاس بھی جائیں، اس کے ساتھ رویہ کریں، کیسے روا ہو سکتا ہے؟ کچھ زمانہ پہلے مدینہ منورہ کے اندر ایک مسجد کے اندر بڑا شور و غوغا بھی ہوا، ایک سیاسی نام کے اندر، ہم نے اس وقت بھی کہا کہ یہ عادت نہ ڈالیں، اپنے سیاسی مسائل مسجد نبوی تک نہیں لے جائیں، حرم خدا تک نہیں لے جائیں۔ ہم آپ کے کسی لیڈر کے موافق اور مخالف نہیں ہیں، لیکن بتانا چاہتے ہیں آپ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہاں پر یہ چیزیں نہ کریں، حرمین کے اندر یہ چیزیں نہ کریں، مسلمانوں کی وہ امانت ہے اور ہر مسلمان پر وہاں کا ادب فرض ہے۔ بالخصوص سیلفی سے آپ یہاں اپنے لوگوں کو چہرہ دکھانا چاہتے ہیں یا اپنا چہرہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول کرانا چاہتے ہیں؟ اتنا آپ نے خرچہ کیا، اتنی محنت کی، اتنی سفر کی مشقتیں آپ نے اٹھائی، وہاں پر اگر آپ پہنچنے کے بعد دنیا تو آپ ایسے بھی تصویر نہ ہو، آپ ایسے بھی آئیں تو لوگ آپ کے پاؤں چومیں گے کہ مدینے سے آیا ہے، خدا کے حرم سے آیا ہے، مکہ مکرمہ سے آیا ہے، تو وہ دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ آپ اسی فلائٹ سے تو گئے ہیں، لوگوں کو بتایا آپ عمرے گئے ہیں، عمرے سے آئے ہیں، تو یہی کافی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور وہاں پر پہنچنے کے بعد سارا خیال اللہ رب العالمین اور اس بارگاہ کے اندر خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، کسی اور غیر کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے آپ کو بات چیز سے بے جا اپنی شان اور تعلی بیان کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بارگاہ حضور سید عالم کی بارگاہ ہے۔ تمہاری کون سی کرامت اور تمہاری کون سی شان ہے؟ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ تو اپنی اوقات میں بندے کو رہنا چاہیے، وہاں سارے فقیر اور بھکاری ہیں، جناب رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر آئے ہیں، اور قسمت والا وہ ہے جس کو حضور قبول فرما لیں، اور سرکار تو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے۔ اس پر ایک بات میں یہاں پر عرض کر دینا چاہتا ہوں، مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے سارے اکابر نے باوضو ہونا چاہیے، آپ غسل کیے ہوئے ہوں، جب جا رہے ہوں تو غسل کیے ہوئے ہوں، نیا کپڑا نہ ہو تو دھلا ہوا کپڑا آپ کے پاس ہو، بلکہ یہیں سے نیا کپڑا بنا کر جائیں، اور وہاں پر حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو صاف ستھرے کپڑوں کے ساتھ حاضر ہوں، آپ نے مسواک کیا ہوا ہو تاکہ منہ سے بدبو نہ آ رہی ہو، آپ نے عطر لگایا ہوا ہو، پلکھیں آپ کی جھکی ہوئی ہو، ادھر ادھر کے نظارے نہ ہو، بلکہ اس محبت کو جمع کر کے لے جائیں جو یہاں سے آپ لے کر گئے، وہ ساری محبت آپ نے بازار میں لٹا دی، اوئے ہائے حضور کی جالیوں کے پاس آئے تو کوئی خیال دل کے اندر نہیں ہے، تو فرمایا تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تو انہی سے دور بھاگے جسے تجھ پہ پیار آئے۔ تو وہ جو محبت الفت تھی وہ تو نے انسان ہے نا، جذبات سارے منتشر کرایا، کوئی اس کے یہ دیکھو کتنی با کمال چیز ہے، وہ با کمال، اور جو با کمال ہیں اصل وہ وہاں موجود ہیں، یہ شوق سارا وہاں لے جا، وہاں لے جا، تو جب کھڑا ہونا تو تیرے دل پر ایسی رقت طاری ہو،
جو رقت تو لے کر آیا تھا جب مکے سے چلا تھا مدینے کے لیے، یا فلائٹ میں پرواز کی تھی مدینے کے لیے، تو اس یاد کو بچا کر نہ کسی سے بات کر، نہ کسی کی طرف دیکھ، لے جا وہ تمام تمنائیں حضور کی جالیوں کے سامنے پیش کر کہ جب تو درود پڑھ رہا ہو تیری زبان کے ساتھ تیرا دل تیری زبان میں آ چکا ہو، تیرا بدن اور روح دونوں مل کر سرکار کی بارگاہ میں غلامی کو پیش کر رہا ہو. تو یہ ضروری ہے. مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں حدیث نمبر 100 ہے، اس کو دیکھنا چاہیے. اب اس طرف سے بھی دیکھنا چاہیے کہ حضور سید عالم کی بارگاہ میں حاضری کا طریقہ مبارک کیا ہے. فرمایا کہ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، امام اعظم حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت لاتے ہیں، قال من السنہ، یہ سنت میں سے ہے کہ حضور سید عالم کی مزار کی طرف قبلے کی جانب سے آ، یعنی قبلے کی جانب سے آ، وَتَجْعَلَ ظَهْرَكَ إِلَى الْقِبْلَةِ، اور اپنی پیٹھ کو قبلے کی طرف کر، تیری پیٹھ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت لا رہے ہیں سرکار فاروق اعظم کی طرف، حضور کی طرف پیٹھ نہ کر. قاضی اعظم علیہ رحمت کے نے خود شفا میں لکھا کہ جب منصور بادشاہ پہنچا تھا سرکار کے روضہ مبارک پر تو حضرت امام مالک سے پوچھا تھا کہ میں جب دعا کر رہا ہوں تو میری پیٹھ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونی چاہیے حضور کی طرف، میں منہ کس طرف کروں؟ تو حضرت امام مالک نے فرمایا تھا تیری جرت اتنی ہے کہ تو حضور سے منہ پھیرے. تیرے باپ کے بھی جو خطاؤں کو خدا نے درگزر فرمایا وہ انہی کی وجہ سے فرمایا، وہ ظاہری خطاؤں کو بھی جو درگزر فرمایا وہ تیری انہی کی وجہ سے فرمایا. تو جو سمجھدار تھے وہ یہ. تو یہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ لکھتے ہیں کہ قبلے کی طرف سے آئے. وَتَجْعَلَ ظَهْرَكَ إِلَى الْقِبْلَةِ، اپنی پیٹھ کو قبلے کی طرف کرے. وَتَسْتَقْبِلَ الْقَبْرَ بِوَجْهِكَ، اور اپنے چہرے کو حضور کی قبر شریف کی طرف کرے. ثُمَّ تَقُول، پھر تو کہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ آپ پر سلام ہو اے میرے پیارے محبوب، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکتیں ہو. یہ ترتیب آپ، اور خاموشی کے ساتھ، میں آخری جملہ کہہ دوں، خاموشی کے ساتھ نکل جا. ضروری نہیں کہ تجھے کوئی ہاتھ سے کہے کہ ہٹ یہاں سے اور تجھے دھکا دے. اوروں کے لیے اشار کر سرکار تجھے دیکھ رہے ہیں، تو یہاں سے دیکھ رہے ہیں تو وہاں سے نہیں دیکھ رہے ہوں. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یقین کریں ذکر ایسا ہے کہ دل نہیں چاہتا کہ بس اس کو یہاں مکمل کیا جائے، یہاں چھوڑ کر چلے جایا جائے، لیکن پروگرام کا وقت محدود ہے، مگر یہ ذکر باقی رہے گا. اور جب تک ہماری زندگیاں انشاءاللہ، بلکہ ہماری قیامت تک آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ شہر مدینہ پاک کا ذکر کرتے رہیں گی، کیونکہ اس شہر کو نسبت ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ جو ہر عشق کا مرکز ہیں، ہر محبت کا محور اور مرکز ہیں. تو ہمیں پیار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور ایسا ہے کہ جس شے کو حضور سے نسبت ہے ہم اس کا بھی ذکر کرتے رہیں گے. اور پھر نسبت جتنی زیادہ ہوگی، نسبت ہو ایسی کہ وہ حضور کی آل، نسبت ہو ایسی کہ وہ حضور کے صحابہ، تو پھر ان کا ذکر بھی ہم اسی انداز سے کریں گے. لیکن تمام ذکر اذکار کا جو مقصود ہے وہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور حقیقت میں حضور کا ذکر جو مقصود ہے وہ اللہ کی رضا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس بزم کو قبول فرمائے. معزز علماء کرام کا دل سے شکریہ، ہمارے مہمانوں کا شکریہ. ناظرین کرام، اب ہم انشاءاللہ کل آپ سے افطار کی نشریات میں ملاقات کریں گے. کل تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.